وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں گزارنے کی توفیق دے رہا ہے۔ کروڑوں احسان ہے اس پروردگار کا کہ وہ ہمیں الحمدللہ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ قبر کے اندر ہیں، مٹی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ یا یہ کہہ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے بہترین ٹھنڈے موسم کے روزے رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، ایسے بہترین موسم میں بھی آرام دہ مسجدوں کے اندر آرام دہ قالینوں کے اوپر بھی تراویح پڑھنے کی توفیق انہیں نہیں مل رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم کسی کو روزہ رکھنے کی، نمازیں ادا کرنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے فضل اور انعام ہے، اور کسی توفیق نہیں مل رہی، کوئی شخص ان اعمال پر مداومت نہیں کر رہا، انجام دہی فرائض کی نہیں کر رہا، تو بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو رہا ہے جو اللہ اپنے اوامر پر چلنے کی توفیق نہیں بخش رہا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، روزہ متعدد جگہ قرآن کے اندر ماہ صیام کی فضیلت، روزہ رکھانے کی وجہ، روزے کی فضیلت، روزے کا فائدہ اور روزہ کیوں رکھایا جا رہا ہے، اس کا ذکر اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ کتب علیکم الصیام، اے انسانوں تمہارے اوپر، اے مسلمانوں تمہارے اوپر ہم نے روزے کو فرض کیا۔ کتب علیکم الصیام، روزہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بشری حاجت کو پورا کرنے سے تمہیں ہم نے روک دیا، یعنی حلال چیزیں جو تھی وہ بھی ہم نے تمہارے لیے منع کر دیا، اب تمہیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور سنو یہ پابندی ہم نے صرف تمہارے اوپر نہیں لگائی بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے۔ پتہ چلا اس آیت سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان کے اوقات کیا تھے، ان کا طور طریقہ کیا تھا، وہ ان کی شریعت کے مطابق، لیکن پتہ ایسے یہ چلتا ہے کہ روزہ پہلے امت پر بھی فرض کیا گیا۔ اچھا، روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں رکھایا گیا، آخر وجہ کیوں ہے کہ اتنی دیر تک انسان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر روحانی صفات اجاگر ہو جائیں، تاکہ تمہارے اندر جو شیطانی صفات سال بھر کھا پی کر کے اور سال بھر نفسانی خواہشات پر عمل کر کر کے شیطانی صفات جو مضبوط ہو گئی ہیں، شیطانی صفات جو اجاگر ہو گئی ہیں، جو شیطانی صفات تمہارے اندر گھر کر گئی ہیں،
شیطانی صفات کو اس مہینے روزہ رکھوا کر کے اور تراویح پڑھوا کر کے عبادت میں مشغول کروا کر کے ان صفات کو کمزور کروایا گیا اور توڑوایا گیا۔ لعلکم تتقون، سیدھا سا ترجمہ کیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر نیکی کرنے کا مادہ زیادہ ہو جائے، نیکی کرنے کا مادہ مضبوط ہو جائے اور برائی سے بچ جاؤ۔ یہ ایک مہینہ روزہ جو رکھایا گیا، روزہ رکھا کر کے یہ عملی مشق کرائی گئی کہ تمہیں 11 مہینہ ایسے رہنا ہے۔ یہ روحانی فائدہ اس کا تو۔ اچھا جسمانی فائدہ ہم دیکھیں تو اب ڈاکٹرز کی رپورٹیں آ گئیں کہ جو چیزیں اسلام نے دی ہے، یہ جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے کہ ایک مہینہ ان کا معدہ اور پیٹ جو خالی رہتا ہے، اس سے انسان کے زائد جو اجزاء اور جراثیم پیٹ کے اندر موجود ہو جاتے ہیں اور ان کا وجود ہو جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا معنی بھی اس کے یہی ہوتے ہیں، صام یصوم، اگر عربی کے اندر ہم جائیں اور ترجمہ دیکھیں لغت کے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جل جانا۔ اچھا جلنے کے بھی کیا معنی؟ کہ انسان کے زائد اجزاء، جراثیم، جو کیٹاڑو، جو زائد فیٹ، نقصان دہ چربی جو انسان کے معدے میں، قلب میں اندر موجود ہو گئی ہے، اندر آ گئی ہے، بڑھ گئی ہے، وہ کم ہو جائے، وہ جل جائیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ نہ کھانا نہ پینا یہ ملکی صفت ہے، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ بیوی کی ان کو ضرورت ہے۔ روزہ رکھا کر کے گویا انسان فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے، گویا کہ اسے ایک ایسی صفت عطا کی جاتی ہے جسے ملکوتی صفت کہا جاتا ہے، کہ انسان کھانے سے رک گیا، انسان پینے سے رک گیا، انسان جو ہے حلال طریقے پر بیوی کے پاس جانے سے بھی رک گیا۔ یہ مشق کرائی گئی روزے کے ذریعے سے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب سال بھر یہ نہیں کہ ایک مہینہ صرف ہمیں عمل کرنا ہے، یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں ایک مہینہ پابند کر دیا گیا نماز کی، باقی 11 مہینے ہم آزاد ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مہینہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں ہماری ٹریننگ کرائی گئی کہ اب ساری زندگی تمہیں ایسے ہی گزارنا ہے، ساری زندگی تمہیں حرام سے ایسے ہی بچنا ہے، ساری زندگی ہماری منہیات سے جو ہے تمہیں ایسے ہی بچنا ہے، ساری زندگی ہمارے حلال کردہ چیزوں کے اوپر ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ لعلکم تتقون، یہ ہے تقوی کا مطلب، تاکہ اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو جائے۔ ورنہ صرف کھانا اور پینا، پھر اگر ہم حدیث کے اندر جائیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کاہے سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو حرام چیزوں سے، غیبت سے، چغلی سے، دوسروں کی برائی کرنے سے اور بدگوئی سے، فحش گوئی سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے جو ہے رکا رہتا ہے۔ الصوم جنہ، ڈھال بن جاتا ہے روزہ کہ ارے بھائی ہم روزہ ہیں، ہم لڑائی نہیں کر سکتے، ہم جھگڑا نہیں کر سکتے، ہم جھگڑا نہیں کر سکتے۔ الصوم جنہ، ہاں آگے فرمایا گیا ما لم یخرقھا، جب تک انسان اسے گناہ کر کے نہ توڑ ڈالے۔ روزے سے انسان کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، روزے کے ذریعے سے انسان کو ایک پاور حاصل ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے روزہ رکھ کر کے۔ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر لے، عام دنوں میں اور رمضان میں فرق کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کوئی بھی زیادہ سے زیادہ گناہ کے اندر ملوث ہو، لیکن اگر رمضان میں وہ ارادہ کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے، تھوڑی سی کوشش کر لے اور اللہ سے مانگ لے اور توبہ کر لے تو بڑے سے بڑے گناہ اور بری عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ الصوم جنہ،
اگر اس کی آپ تفسیر کرتے چلے جائیں تو جو ہے اس کے معنی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جائیں گے. الصوم جنہ، انسان کے اندر دماغ کے اندر لڑائی کرنے کا مادہ پیدا ہو رہا، کسی کے اوپر غصہ آ رہا، اسے کچھ کہنے کا دل کر رہا، لیکن خیال آیا روزہ ہے، ارے چلو بھائی رمضان ہے، روزہ ہے چھوڑ دو، نہ کہا جائے روزہ ہے چھوڑ دو. سامنے والے نے کچھ گڑبڑی کر دی، کچھ کہہ دیا، کچھ جو ہے غلط بات کہہ دی، کچھ دشنام تراشی کر دی، چلو اچھا روزہ ہے چھوڑ دو، روزہ لگ رہا ہے. تو روزہ ڈھال بن جاتا ہے. ڈھال کا کیا مطلب؟ روزے سے انسان بچ جاتا ہے. روزے کے ذریعے سے انسان نفس پر اور شیطانی صفات پر قابو حاصل کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے انسان. اس کا یہ مطلب ہوا صوم جنہ. ہاں انسان خود نہ گڑبڑی کرے. اگر انسان خود گڑبڑی کر لے، دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ سے نہ بچے، جو غیبت سے نہ بچے، جو بدگوئی سے نہ بچے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. بھائی انسان اگر اپنے زبان کے اوپر، اپنے مزاج اور قلب کے اوپر، اپنے ہاتھ اور پیر کے اوپر، اپنی سوچ اور فکر کے اوپر قابو نہ رکھے روزے میں، تو کیا ضرورت ہے کہ دن بھر وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. روزے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف ہم کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ روزے کے ذریعے سے ہماری فکر بھی ہمارے قابو میں ہونی چاہیے، کہ ہمارے دماغ میں غلط سوچ نہ ہو، ہمارے دل کے اندر غلط مادہ نہ پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر غلط تجسس نہ پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر غلط خیالات اور برے خیالات، حرام کے کرنے کا خیال ہمارے دل کے اندر نہ پیدا ہو. روزے کا یہ مطلب ہوا ما لم یخرقھا. اچھا، دیگر ایام کے مقابلے اس ایام میں انسان کے قلوب نرم ہوتے ہیں. اچھا، دوسری وجہ کیا؟ کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نکل آتا ہے، نظر آ جاتا ہے، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. انسان کے دل کے اندر نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ملکوتی صفات اور ربانی صفات کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ کہ شیطان کا تصرف کم ہو جاتا ہے. چونکہ شیطان محبوس ہو جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. شرکش شیاطین، جو انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، جو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، جو گناہ کا مادہ پیدا کرتا ہے، گناہ کا تفکر پیدا کرتا ہے، گناہ کی سوچ اس کے اندر ڈیولپ کرتا ہے، وہ جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کی حساسیت اور انسان کا قلوب اس کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب محفوظ ہو جاتا ہے تو انسان اب ذرا سی محنت خود کر لے، خود ذرا روزے کی پابندی کے ساتھ رکھ لے، خود ذرا نماز و سنت و نوافل اور فرائض و واجبات کی پابندی کر لے، خود ذرا وہ تراویح کی پابندی کر لے، خود کوشش کر لے. خود نہ کوشش کرے تو انسان تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب انسان خود بدلنے کی نہ فکر کرے تو اسے کون بدل سکتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم خود اپنے دل کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اپنے وجود کو قرآن کے ایمانی جو ہے صفات کے اوپر ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کا بہترین طریقہ رمضان ہے. اگر انسان چاہ لے تو انقلاب پیدا ہو جائے رمضان کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر. اگر انسان چاہ لے تو انسان کے دل تبدیل ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے اس کے عشرے بھی رکھے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، پھر مغفرت کا، یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک یہ مغفرت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ. پھر 10 سے لے کر کے 20 تک مغفرت کا عشرہ. پھر 20 سے لے کر کے 30 تک انسان کے جہنم سے خلاصی کا عشرہ. فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض انسان ہوتے ہیں جو ہلکے پھلکے گناہ ان کے ہوتے ہیں،
ان کے گناہ پہلے ہی عشرے میں معاف ہو جاتے ہیں، وہ رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں تھوڑے ان کے اوپر زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو جو درمیانی حصہ ہے مغفرت کا اس کے اندر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ گناہ کے دلدل میں دھسے ہوتے ہیں، زیادہ دل ان کا سیاہ ہوتا ہے کبائر کے کرتے کرتے اور کبائر کا اجتناب کرتے کرتے، تو وہ جہنم سے خلاصی کا جو یہ آخری اشرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو لگے بھی ہوں، جستجو میں بھی ہوں، طلب کے اندر بھی ہوں، اللہ کے سامنے روتے بھی ہوں، صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آخر تک محنت ان کو کروا کر کے اور مانجھ کے صاف کر کے ان کو پاک صاف کر کے اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں عشروں سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین وقت چل رہا ہے، پورا ماہ چل رہا ہے، ایک ایک مہینہ قیمتی ہے، اس میں ہمیں روزوں کو پابندی کے ساتھ، روزوں کو مسائل کے جان کر کے اور روزوں کی پابندی کے ساتھ روزوں کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی تلاوت۔ روزہ اور قرآن جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان اور قرآن آپس میں سمجھ لیجئے جڑوا بھائی ہیں کہ الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ رمضان اور قرآن، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو جانیں، قرآن کو کے الفاظ کی بھی تلاوت کریں، اور ہمیں موقع نصیب ہو تو قرآن کے معنی یا قرآن کے تفسیر ہم ضرور جانیں۔ ہماری مشغولیت لاکھ سے ہی، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم سروس کر رہے ہیں، ہم آفس جاتے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، لیکن ہم ذرا سا وقت ضرور نکالیں۔ کچھ نہ تلاوت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ تو ہم تلاوت کریں۔ نہ ہم 5 پارہ پڑھ پائے کم سے کم 3 پارے پڑھ لیں، نہ ہم 3 پارے پڑھ پائیں کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 پارہ تو پڑھ لیں، نہ ہم 1 پارہ پڑھ پائیں لیکن کم سے کم 2-4 صفحے تو ہم کم سے کم پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنے یہاں بھاؤ بڑھا دیا ہے کہ 1 کے 70 ملتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ 1 نیکی کریے 10 اس کا اجر ملتا ہے، اللہ کے یہاں گنتی 10 سے شروع ہوتی ہے، لیکن رمضان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 1 نیکی کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سے شروع کرتے ہیں۔ 1 الفاظ قرآن کے آپ اگر تلاوت کریں گے، الف اس کا 70، لام اس کا 70، میم اس کا 70، تو اس طریقے پر اگر زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں گے تو سوچئے کتنا ہمارا حساب اجر کا بنے گا۔ اور پھر یہی گنتی محدود نہیں رکھی اللہ کے یہاں ایک عجیب معاملہ ہے، کیا قدرت ہے اور کیا اللہ کی رحمانیت ہے کہ جتنا آپ اخلاص بڑھاتے چلے جائیے، جتنی آپ محبت سے عبادت کریے، جتنی آپ محبت سے تلاوت کریے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم بے حساب دیتے چلے آتے ہیں، پھر ہم گنتی بھی نہیں کرتے۔ یہ 10 اور 70 تو ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دیا، ہمارے یہاں کوئی گنتی نہیں ہے، ہماری رحمت بے حساب ہے، ہمارا اجر بھی بے حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔